من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، یہ سورہ بقرہ کے 7ویں اور 8ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہوئی تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا تھا. کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے. مختلف موقعوں پر پروردگار عالم کی نعمتیں مختلف انداز سے ان کو ملتی رہیں. جیسے فرعون کے تسلط سے، اس کے ظلم سے اللہ رب العزت نے ان کو بچایا. ان کے ایک بڑے دشمن کو ان کے سامنے اللہ نے ختم کر دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے آسمان سے کھانا نازل کیا گیا. اللہ رب العزت نے دھوپ سے اور گرمی سے بچنے کے لیے بادل کو ان کے لیے سایہ بنا دیا. راتوں میں روشنی کے انتظام کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نور کا ستون ان کے درمیان میں رکھ دیا.
پینے کے لیے پانی کا انتظام ایک پتھر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ یہ بہت سارے انعامات تھے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کیے گئے۔ ان انعامات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا۔ انہی میں سے ایک بڑا انعام تورات کا عطا کرنا بھی تھا، اور پھر اس میں بھی اور ایک انعام ان کے سرداروں سے بات کر کے ان کو بتانا تھا کہ یہ تورات میری ہی طرف سے حضرت موسیٰ کو دی ہوئی کتاب۔ ان کے مطالبے پہ 70 لوگوں کو منتخب کر کے حضرت موسیٰ لے گئے۔ پھر جگہ جگہ ان کی شرارت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ بھی ہوئی، پھر دعا کی وجہ سے معافی بھی دے دی گئی۔ یہ بھی بڑا انعام۔ ایسے بڑے بڑے ان کے جرم تھے اور ایسے بڑے بڑے ان کے گناہ تھے، ان کی گستاخیاں تھیں، جن کی وجہ سے ایسا عذاب ان پہ آ جاتا کہ پھر کبھی دوبارہ ان کو اٹھایا نہ جاتا۔ ویسی گستاخیاں، ویسے جرائم ان کے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہر مرتبہ معاف فرما دیا۔ یہ بھی بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ تو یہ چیزیں انعامات کی قبیل کی جتنی تھیں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے، ان کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور جگہ جگہ ان کو متنبہ بھی کیا، متوجہ کیا، ترغیب دی گئی کہ دیکھو یہ انعامات کا بدلہ یہ ہے، ان انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنو، اللہ کا احسان مانو، توحید کو اختیار کرو، پیغمبر کی بات کو مان لو، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرو۔ یہ ان سے تقاضا تھا، ترغیبی اللہ رب العزت نے یہ پہلو اس کے اندر بیان فرمایا تھا۔ پڑھی گئی آیات مبارکہ میں ان کی طرف سے جو مزید سرکشی کی گئی، ان لوگوں کی طرف سے جو مزید شرارتیں کی گئی، اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا۔ ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی شرارت، ان کی خباثت، یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان کیا، اور اس کے بیان کرنے کے بعد قوم کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ چیزیں اللہ کے عذاب کا سبب ہیں، تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اپنے آپ کو صحیح کر لو۔ اس کے لیے یہ بیان کیا۔ تو کیا ان کے اندر خرابیاں تھیں، کیا ان کی شرارتیں تھیں، وہ پروردگار عالم بیان فرما رہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز اب برداشت نہیں کریں گے ایک ہی کھانے کو۔ اللہ کی طرف سے من و سلوہ اتارا جاتا تھا، کھانے پینے کی وسعت ان کو دی گئی تھی، ایسا انتظام جو ان کے لیے پکڑ کا سبب بھی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے اتارا جاتا تھا، لہذا اس رزق کی پوچھ بھی ان کے لیے نہیں تھی، اللہ اتارتے تھے، یہ ان کے لیے کھانے کا انتظام تھا، محنت مشقت کچھ نہیں تھی، اور ایک دم فطری بہترین غذا تھی۔ لیکن ان لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ یہ کھاتے کھاتے اب ہم تھک گئے، بیزار ہو گئے، ایک ہی کھانے کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے، لہذا دعا فرمائیے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ اللہ نکالے ہمارے واسطے زمین سے اگنے والی چیزوں کو، من بقلیہا جیسے ترکاری ہے، قصائیہا ککڑی ہے، فومیہا، فوم گیہوں کو بھی کہا گیا ہے، اور فوم بعض مفسرین نے لہسن کو بھی کہا ہے، وعدسیہا مسور ہے، وبصلیہا پیاز ہے، اس طرح کی چیزیں ہم کو چاہیے، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے بولنے لگے۔ ایک تو الفاظ کی نزاکت مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کی گستاخی کا انداز دیکھیے، حضرت موسیٰ کو بول رہے ہیں، ایک پیغمبر ہے، ان سے درخواست کر رہے ہیں، ان کو بولنا چاہیے تھا ادب اور تعظیم کے ساتھ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کچھ تو کہنا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ کو پکار رہے ہیں، قلتم یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، یوں بول سکتے تھے کہ کچھ اور کھانے کا بھی انتظام کر دیا جائے،
ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، اللہ سے صبر کی دعا مانگیے، استقامت کی دعا کیجیے، یہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ تو بولنے میں ہی گستاخی کی بو آنے لگی۔ نصبر علی طعام واحد، اب ہم چلنے والے نہیں ہیں یہ کھانے پہ، دوسرا کھانا چاہیے۔ اچھا فدع لنا ربک، یہاں بھی کہا جا رہا آپ دعا کریے ہمارے واسطے آپ کے رب سے۔ وہ بولنا چاہیے تھا کہ بھائی ہمارے رب سے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، یوں بولنا چاہیے تھا، ایسا بول دیے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض، پھر آگے کی باتیں ہیں کہ بھائی ترکاری زمین سے اگنے والی چیزیں چاہیے، اناج چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے بطور مطالبے کے رکھی۔ حضرت موسیٰ بولنے لگے قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم لوگ وہ ادنا چیزیں مانگ رہے ہو بدلے میں اس چیز کے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے بہترین اتاری گئی تھی، بہتر چیز کے بدلے میں حقیر چیزیں، ادنا چیزیں، معمولی چیزیں تم بدل میں طلب کر رہے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اگر تم کو ایسی چیزیں چاہیے تو کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں ملیں گی یہ ساری چیزیں۔ میدان تیہ میں تھے، یہ سزا میں ایک میدان میں جمع کر دیا گیا تھا، پھر وہ سزا میں بھی اللہ کی رحمتیں اور انعامات تھے۔ عجیب اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ میں تھا، سزا کے طور پہ میدان میں چھوڑ دیا گیا، سزا میں ہی ہے لیکن وہ سزا میں پھر اللہ کا انعام ہے، کھانے پینے کو آسمان سے نازل ہو رہا، پینے کے واسطے پانی ہے، اور وہ بھی ایک ہی پتھر سے نکل رہا، مارے تو نکل رہا، پھر مارے تو بند ہو جا رہا، ستون روشنی کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، بادل سایہ کیا ہوا ہے۔ عجیب و غریب نعمتیں اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ میں تھی، کپڑے پہنے ہوئے میلے نہیں ہو رہے، عمر بڑھ رہی تو ساتھ میں بڑھ رہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ اعلیٰ چیزیں تھی جو آسمان سے نازل کی جا رہی تھی، اس کے بدلے میں معمولی چیزیں تم بدل میں طلب کر رہے ہو۔ یہ بھی تو مصرن، جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں مل جائیں گے یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، محنت کرنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، کھیتی باڑی کرو، زمین ہموار کرو، بیج ڈالو، پھر نکالو، پھر کھاؤ۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم کو وہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی جو تم مانگ رہے ہو۔ ایک شہر میں چلے جانے کا حکم دے دیا گیا، محنت مشقت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ یہ جو ان کا گستاخانہ عمل ہوا، اللہ رب العزت نے ان کے ایسے کاموں کی وجہ سے ان کے بارے میں، اور بلکہ ان کے حق میں یہ فیصلہ فرما دیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تمہارے ایسے کام ہیں اور اتنے حقیر فقیر معمولی اور اس طرح کی چیزیں تم طلب کرتے ہو، اور اسی طرح کے تمہارے کارنامے، ایسی گستاخیاں اور ایسے جرائم اور ایسے گناہ ہیں کہ اب تمہارا حال دنیا کے اندر بہتر نہیں ہو سکتا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت دو چیزیں اللہ نے ان کے اوپر طاری فرما دی قیامت تک کے لیے۔ وباءوا بغضب من اللہ، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے غصے کے مستحق بن گئے۔ وباءوا بغضب من اللہ، یہ چیزیں ان کے ساتھ میں ہوئی، ذلت، مسکنت، اللہ کا غضب ان کے اوپر قیامت تک کے واسطے۔ یہ بنی اسرائیل، یہود جن کو کہا جاتا ہے آج کی زبان، آج کے جو یہود ہیں وہی بنی اسرائیل تھے، وہ حضرت موسیٰ کی قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا، قیامت تک کے لیے مسکنت، مسکینی ان کے حق میں اللہ رب العزت نے متعین فرما دی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کا غصہ ہے اس قوم کے اوپر، یہ قیامت تک کے واسطے ہے۔ بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہودی آج کل تو پوری دنیا ان کے قبضے میں ہے، وہ لوگ ہی چلا رہے ہیں، ان کے ہی ہاتھ میں ہے، معاشی کنٹرول پورا انہی کے قبضے میں ہے، پھر کیسا یہ بات یہاں پہ بیان کی جا رہی، وہ چیز وہاں بیان کی جا رہی، دونوں میں تضاد معلوم ہوتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حقیقی معلومات، حقیقی خبریں اگر آدمی کو مل جائے تو ایسی صورت میں پھر آدمی کو تضاد سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہمیشہ کے واسطے ذلیل ہیں۔ یہود اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل کر دیا قیامت تک کے واسطے، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہیں، وہ عزت نہیں مل سکتی ان کو۔ بظاہر جو عزت نظر آ رہی نا، لوگ اپنے کامہ نکال لینے کے واسطے عزت سے رکھ رہے ہیں ان کو۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا غصہ ان کے اوپر نازل ہو گیا ہے، قیامت تک کے واسطے ذلیل و رسوا رہیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
یا تو اللہ کے سہارا دینے کی وجہ سے تھوڑا سا نظر آئیں گے کہ معزز ہیں، یا تو لوگوں کے سہارا دینے کی وجہ سے نظر آئیں گے کہ تھوڑا سا جمے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، معزز ہیں۔ باقی ان کی اپنی جو قوم ہے، وہ قوم اس وقت سے آج تک اللہ رب العزت نے ذلیل فرما دیا ہے، ذلیل ہے، معزز نہیں ہو سکتی۔ یہود کے عوام کی جو حالت ہے، عام جو یہودی ہیں ان کے حالات محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے لکھے ہیں کہ عام جو یہودی ہوتا ہے وہ بالکل مسکین ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے۔ ہاں ان میں کے کچھ لوگ ہیں جو بہت مالدار ہیں، ساہوکار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اس وقت میں انہی کے ہاتھ میں ساری تجارتی سرگرمیاں ہیں، معاشی سرگرمیاں ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ بس۔ باقی ان کی جو پوری قوم ہے، پوری قوم کا جائزہ اگر لے کے دیکھا جائے، پوری قوم مفلس ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر اقلیتوں میں اور مفلسی میں شمار کر کے دیکھ لیا جائے تو عام جو یہودی لوگ ہوتے ہیں وہ نکلیں گے۔ تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے، عام جو یہودی ہیں، عمومی جو ان کی عام لوگوں کی حالت ہے وہ ویسی نکلے گی۔ اور باقی جہاں جہاں بھی ان کو عزت ملی ہوئی ہے، تھوڑے بڑے جو بنے ہوئے ہیں، جیسے تھوڑی سی ایک حکومت ان کی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ان کی حکومت، وہ ایک اسرائیل کی حکومت بنی، وہ بھی بنی تھوڑے دن پہلے بنی، زیادہ دن نہیں ہوا۔ یہ قوم تو بہت پہلے سے ہے، ہونا یہ مسلمانوں سے بھی پہلے کی، نصارہ سے بھی پہلے کی یہ قوم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی قوم زیادہ ہونا چاہیے تھا، ان کی حکومتیں زیادہ ہونا چاہیے تھا، ان کی سلطنتیں زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے، کہیں بھی نہیں ہے یہ لوگ۔ وہ اسرائیل ہے، وہ اسرائیل بنا ہوا بھی فلسطین ہے، فلسطین پہ قبضہ کر کے دوسرے لوگ ان لوگوں کو بٹھائے سوئے، انہوں بھی ایسو نہیں ہے، ان کی پوری قوم نہیں ہے، انہوں نہیں چلاتے وہاں سے حکومت، نام ان کا رہتا ہے، کام دوسروں کا ہوتا ہے۔ یہ برطانیہ والے، یہ امریکہ والے، مغربی ممالک والے، یورپ والے، یہ سب مل کے ان کو بٹھائے سوئے وہاں، اور وہاں بٹھا کے بھی یہ سارے لوگوں کی فوجیں ان کے ساتھ میں، یہ سارے لوگوں کا ہاتھ ان کے ساتھ میں، یہ سارے لوگوں کا سہارا ان کے ساتھ میں، اس واسطے جی رہے ہیں۔ یہ سب لوگ ہاتھ اٹھا لیے تو ایک مہینہ بھی نہیں ٹک سکتے یہ لوگ، ایک مہینے کے بھی نہیں ہیں، تھوڑے دن کے بھی نہیں ہیں، یہ حال ہے یہودیوں کا۔ وہ حکومت بھی اسرائیلی جو بنی ہوئی ہے، بنا دینے سے بن گئی سو ہے، وہ ان کی اپنی حکومت بھی نہیں ہے، اور جب تک دوسروں کا ٹیکا ہے اس وقت تک کی جو باقی ہے، وہ دوسروں کا سہارا اٹھتے ہی ختم ہے وہ۔ تو یہ ہے وباء بغضب من اللہ، اللہ کا غضب ان کے اوپر ہے، ہمیشہ کے واسطے ذلیل ہیں، باعزت کبھی نہیں بن سکتے، ہمیشہ کے واسطے فقیر ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آخر میں تھوڑے دنوں کے لیے دجال آئے گا جو یہودیوں ہی میں سے ہوگا، یہودی ہوگا، دجال جو ہوگا یہودی ہوگا، وہ انسان ہوگا، یہودی ہوگا، اس کے قبضے میں اس وقت میں پوری دنیا دے دی جائے گی بطور آزمائش کے۔ وہ چند دنوں کے لیے ہوگا، اس کو حکومت نہیں بول سکتے، اس کو سلطنت نہیں بول سکتے، اس کو عزت نہیں بول سکتے، اتنے تھوڑے دنوں کے واسطے تھوڑا سا لوگوں کی آزمائش کے لیے، قیامت کے وقوع کے لیے، قیامت کے قریب میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا، اسی وقت میں نظر آئے گا بس، باقی اس سے ہٹ کے شروع سے لے کے آخر تک کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں یہ یہود قوم اونچی نہیں ہو سکی، یہ ہمیشہ ذلیل ہی رہے۔ یہ بھی جو دوسروں کا سہارا ہے نا، دوسرے جو عزت دے کے رکھے ہوئے، اصلاً دیکھا گیا تو ان کی نظروں میں بھی یہ لوگ باعزت نہیں ہیں، ان کی نظروں میں بھی باعزت نہیں ہیں۔ وہ سمجھ میں آ سکتا ہے گزشتہ کے اگر حکمرانوں کا جائزہ لیا جائے، ہٹلر وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا جائے، ان لوگوں کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا اس کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ ان کا یہ جو حال ہے، یہ حال محض ان کے دینے سے بنا ہوا ہے، یہودیوں کی اس وقت کی جو حالت ہے، ورنہ اندر سے وہ لوگ بھی ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے موڈ میں نہیں رہتے، ظاہری طور پہ اپنا کام نکال لینے کے واسطے بطور غلام بنا کے پیش کر دیتے لوگوں کے سامنے، اصلاً وہ ان کے غلام رہتے، غلامی کی زندگی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ تھوڑا تھوڑا دیکھ کے اپن یہ نہیں سمجھنا کہ اس وقت ان لوگ ایسے ہے، قرآن کا مسئلہ ایسا بیان کیا جا رہا ہے، ویسی بات نہیں ہے۔ صحیح صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو آج بھی ذلیل ہیں وہ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مفلس بھی ہیں وہ، تھوڑے لوگ مالدار ہیں، باقی تو مفلس ہی ہیں۔ اور وہی شروع سے ان لوگوں کا جو حال ہے اصل میں کہ لگاؤ بجاؤ کرنا، دوسروں کی چاپلوسی کرنا، دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے کام کرتے رہنا، دوسروں کے سہارے اونچا اٹھ کے رہنا، ایسا جو کام کر لیے ان لوگ ہی بڑے بنے ہوئے ہیں۔ عام یہودیوں کی حالت بالکل ابتر ہے،
وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے۔ یہ سب کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ان کا قصہ اللہ میاں سنا رہے ہمارے کو قرآن پاک میں عبرت حاصل کرنے کے واسطے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ ذلت کئی کو طاری ہوئی، مفلس کئی کو بنا دیے اللہ رب العزت، غصہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے کیوں ہوا ان کے واسطے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ فرما رہا ہے یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا مسلسل انکار کرتے رہتے تھے۔ کانوا یکفرون ہے، عربی قواعد کے اعتبار سے صیغے جو بیان کیے جاتے ہیں، یہ کانوا یکفرون مضارع کے ساتھ میں کانا والا اگر فعل لگا دیا جاتا ہے تو وہ استمرار کے معنی میں آ جاتا ہے، مستقل کوئی چیز، استقلال کے ساتھ، استمرار کے ساتھ کوئی چیز ہوتی رہے، جیسے فلانا ایک کام کر رہا ہے اور کرتا رہتا ہے، بار بار کرتے رہنا، مستقل کرتے رہنا کسی کام کو، اس کو بولتے ہیں استمرار۔ تو کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ مسلسل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ چیزیں مسلط کر دی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اور ایک بہت بڑا جرم ان کا تھا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ ناحق قتل کرتے تھے کا مطلب تاکید کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ انبیاء کو قتل کرنا حق نہیں ہے، ناحق ہی ہے، جانتے بوجھتے پھر قتل کرتے تھے، تو اللہ نے بغیر الحق بیان فرمایا، ورنہ کسی بھی نبی کو کبھی حق پہ بھی قتل ہوتے، نبی کبھی ناحق قتل ہوتے، ایسی بات نہیں ہے، ناحق ہی قتل ہوتے ہیں تاکید کے لیے۔ وہ لوگ جانتے بھی تھے کہ ہم غلط کام کر رہے، ناحق ایک کام ہم انجام دے رہے، اس کے باوجود کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہمیشہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے سرکشی کرتے رہتے تھے، حد سے تجاوز کرتے رہتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے کام تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، نافرمانی کرتے رہنا، اور ہمیشہ حد اللہ رب العزت کی طرف سے جو شرع بنائی جاتی اس سے تجاوز کرنا، حد شرع سے تجاوز، جو حدود متعین کیے جاتے تھے اس سے سرکشی، یعنی جو حکم دیا جاتا تھا، جو باتیں بیان کی جاتی تھیں، جن سے روکا جاتا تھا، ہمیشہ اس کے خلاف کرنا۔ یہ ان لوگوں کے کارنامے تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ چیزیں ان کے اوپر مسلط کر دیں۔ اس سے ہمارے لیے سبق بھی بزرگان دین نے یہی بیان فرمایا، دیکھو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہنا، حدود شرعیہ جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان سے تجاوز کرنا، سرکشی کرنا، نمازہ پڑھنا حد شرع ہے، نمازہ چھوڑتے رہنا، شراب پینا منع ہے، شراب پیتے رہنا، جوا کھیلنا منع ہے، جوا کھیلتے رہنا، رشوت لینا منع ہے، رشوت لیتے رہنا، سود منع ہے، سودی کام میں لگے ہوئے رہنا، یہ سب حد شرع ہے نا، بہت ساری چیزیں حدود شرعیہ متعین ہیں، جو احکام اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کو پلانگ کے آگے جانا، یہ کام ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی، یہ کام ہے۔ آیتوں کا انکار تو کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو جو بندہ ایمان لانے کے بعد بھی اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر وہ ذلت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، مسکنت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ ذلت سے نکلنا ہے، باعزت بننا ہے، معزز بننا ہے، ایسے ہی رزق میں بہتری ہونا ہے، کشادگی ہونا ہے، خوشحالی والی زندگی ہونا ہے، تو ایسی صورت میں فرمانبرداری کے ساتھ حدود شرعیہ کا لحاظ کرتے ہوئے، اسی کے اندر اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا، یہ چیز بندے کو معزز بنانے والی ہوتی ہے، یہ چیز بندے کے حالات کو بہتر بنانے والی ہو، خوشحالی آتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اسی لیے آگے اب یہ سرکشی ہو گئی ان کی، ایک شرارت ہو گئی ان کی، گناہ ہو گیا، تو اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا کہ بھائی ذلت، مسکنات، اللہ کا غصہ ہمیشہ کے لیے، تو ایسی صورت میں اب توبہ کرنے کا کچھ موقع بھی ہے نہیں ہے، زندگی ایسی گزر گئی تو باقی بھی ویسی گزار دینا، یا پھر بدلنے کا کوئی رستہ باقی ہے، یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا، تو فوراً اللہ رب العزت متوجہ فرما رہے ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر آئے گا ایمان لے کر کے، عمل صالحہ کر کے، سب معاف کر دیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اللہ فرما رہے ہیں بلا شبہ جو لوگ ایمان والے ہیں، والذین ہادوا جو لوگ یہودی ہیں، والنصارى جو لوگ نصارہ یعنی عیسائی ہیں، والصابئین جو لوگ صابی، صابی کا مطلب مفسرین کرام نے مختلف بیان فرمائے۔
صابی کا مطلب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو مذہب کو چھوڑ کے، ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرا اختیار کر لے، ایک دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اپنا لے، اس کو صابی کہا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صابی ستاروں کو پوجنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ صابی لامذہب لوگوں کو کہا جاتا ہے، جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا، بے دین لوگ، لامذہب لوگ، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ صابی ستاروں کی پرستش کرنے والے، ستاروں کو پوجنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے صابی میں ستاروں کو پوجنے والے ہوں، یا دین حق کو چھوڑ کے کسی اور دین کو اختیار کرنے والے، یا کوئی بھی لامذہب، کوئی بھی دین کو نہ ماننے والے، کیسا بھی بندہ ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایک چیز، ان سب میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے، عقیدے صحیح کر لے، ایمان لانا اللہ پر اور آخرت پر، ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، صابیوں کو، سب کو کہا جا رہا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لائے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اپنے اعمال کو درست کر لے، نیک کام کرنے لگ جائے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کو ان کے رب کے پاس میں اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ تو جو ہو گئی زندگی ہو گئی۔ ایمان والوں کو ابھی خطاب ہے، یا تو یہودیوں کو، نصرانیوں کو، صابیوں کو بولنا تھا، ایمان والوں کو کیوں بولے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان الذین آمنوا میں وہ ایمان والے مراد ہیں جو زبانی ایمان لائے تھے، دل میں ایمان نہیں تھا، منافق مراد ہیں اس سے۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عام طور سے خطاب کرتے وقت میں سب کو ایک چیز دے رہے ہیں، انعام دے رہے ہیں، اچھی بات بیان کر رہے ہیں، ان کو ثواب دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ان کو نقصان سے بچانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت میں سب کو ملا کے بولے تو ایسی صورت میں چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، دونوں کو ایک ہی چیز ملنے والی ہے، تو آدمی کو مزید رغبت ہوتی۔ تو ویسا خطاب ہے، آدمی بولا چاہے میرا ماننے والا ہو میرا نہیں ماننے والا ہو، اگر فلانا کام کریں گا تو میں اس کو یہ انعام دوں گا۔ ماننے والا تو پہلے سے کرتا ہی وہ کام اس کے لیے، لیکن نہیں ماننے والوں کے لیے رغبت ہے، یعنی میرے کو الگ، پہلے سے ماننے والے کو الگ نہیں کر رہے، پہلے سے ماننے والا ہو چاہے اب مان کے آ جائے، دونوں کے لیے ہماری طرف سے ایک ہی چیز ہے۔ یہ گویا رغبت اور ترغیب کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو بیان کیا ہے۔ تو چاہے کوئی مذہب کا ہو، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اعمال صالحہ کرے، یعنی حقیقی عقائد کو اختیار کر لے اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگا لے، تو اللہ کے پاس میں اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ چیز من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر، دو ہی چیزیں بیان کی گئی۔ اور یہ تو یہود کو بھی تھا، نصارہ بھی اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہود بھی رکھتے تھے، ایمان والے تو رکھتے ہی ہیں، پھر یہی کیوں بیان کیا؟ تو اس میں اصل میں پہلی چیز آخری چیز دو بیان کر دی گئی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر میں اللہ پر ایمان سے ایمان شروع ہوتا، آخرت پہ ایمان ختم ہوتا۔ پہلی اور آخری جو بنیادی چیز تھی اس کو بیان کر دیے۔ اللہ پہ ایمان لانا اور آخرت پہ ایمان لانا دونوں چیزاں معلوم ہوتے پیغمبر کے واسطے سے ہی، دونوں چیزاں آدمی کو معلوم ہوتے پیغمبر ہی کے واسطے سے، اور پیغمبر بنائے جاتے فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیج کر کے، اور وحی جو آتی ہے وہ کلام ہوتا ہے۔ اس واسطے ملائکہ پہ ایمان، انبیاء پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان بیچ میں آ ہی گیا وہ خود بخود۔ من آمن باللہ والیوم الآخر میں چونکہ نبیوں کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور نبی اسی وقت میں بنتے ہیں جب فرشتوں کے ذریعے سے وحی کی جاتی ہے، اور جو کچھ وحی ہوتی ہے وہی اللہ کا کلام اور کتاب ہوتی ہے۔ اس واسطے انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ اس میں داخل ہو ہی گیا ہے۔ اس واسطے سارے عقیدے، ساری باتوں کو ماننا اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ میں سارے اعمال صالحہ اس میں شامل ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو یہ کرے گا اللہ کے پاس میں اس کو ثواب دیا جائے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اب تک زندگی ایسی گزار لیا تھا تو پچھلا پکڑ تو نہیں ہوں گی، کفر میں گزری، بدعملی میں گزری، شرک میں گزری، نافرمانیوں گستاخیوں میں گزری، تو پکڑ تو نہیں ہوں گی، ایمان تو لا رہا ہوں، لیکن پچھلا جو ہو گیا کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟
لا خوف علیہم، اللہ فرما رہے پچھلا کوئی خوف نہیں، ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ولا ہم یحزنون، غم بھی نہیں ہوگا کہ آئندہ کے واسطے پھر کوئی چیز ہمارے لیے اللہ کی طرف سے روک دی جائے۔ ہر قسم کا خوف، ہر قسم کا غم ان سے دور کر دیا جائے گا۔ جو زندگی گزری وہ پوری ضائع ہو گئی، یہ غم ہوتا ہے، پہلے کی گزار کے ضائع کر دیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد میں آدمی کی پچھلی جو زندگی ہوتی ہے، پچھلے جو اعمال ہوتے ہیں وہ سب ڈھا دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہاں سے نئی زندگی، نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ چیزاں اب تک زندگی ضائع ہو گئی بول کے غم کرنے کے بھی نہیں رہتے، آئندہ کے واسطے اس کی پکڑ ہوں گی بول کے خوف کرنے کے بھی نہیں رہتے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دونوں سے بھی اللہ رب العزت نے بندے کو اطمینان بخش دیا ہے، تسلی دے دی ہے۔ پھر آگے ان کی ایک اور شرارت وہ یہودیوں کی بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ایمان اور اعمال صالحہ کا بیان ہو گیا، دونوں چیزیں لائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ کے پاس میں اجر ملے گا۔ لیکن یہ ایمان اور اعمال صالحہ معلوم کہاں سے ہوں گا؟ کتاب سے معلوم ہوں گا۔ کتاب پہ پورا عمل رہا تو آدمی کو نجات ملنے والی ہے۔ تو اسی کتاب سے متعلق یہود کا طرز عمل کیا تھا اس کو بیان کر رہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے عہد لیا تھا تم سے اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا تھا، پہاڑ کو اللہ رب العزت نے اٹھا دیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو ہماری طرف سے دی ہوئی کتاب کو تم مضبوطی کے ساتھ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس میں کی چیزیں، ذکر کرو ان کا، یعنی اس میں بیان کی ہوئی چیزوں پر عمل کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ یہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا، یہ یہود مطالبہ کرے حضرت موسیٰ سے، ایک کتاب ہونی چاہیے، ایک شریعت ہونی چاہیے، ہمارے لیے کتاب لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے طور پہ بلا کے تورات عطا فرمائی، لے کے گئے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بولے جب تک اللہ رب العزت سے ہم نہ سن لیں اس وقت تک ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ 70 لوگوں کو منتخب کر کے لے جایا گیا، سب نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، آ کے بول دیے، واپس آ کے جو واقعہ ہوا اس وقت پہ ہوا۔ پہلے تو بولے ہم اللہ کو دیکھے تک نہیں مانتے، اللہ نے موت دے دی، پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے اٹھے، قوم میں واپس آئے، آ کے بولے کہ یہ کتاب اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ بولنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی بولے، بعد مفسرین نے لکھا ہے اللہ میاں یہ بھی بولے اس میں سے جو اچھا دکھ رہا اس پہ عمل کر لو، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، مشکل ہو رہی، اس پہ عمل نہیں کرے تو چلتا، میں معاف کر دیتا ہوں بول کے اپنی طرف سے ملا کے پیش کر دیا۔ پیش کرتے ہی وہ لوگ پہلے ہی حکموں کی خلاف ورزی کرنے والی قوم، حیلے بہانے ڈھونڈنے والی قوم تھی، وہ چیزاں سب دیکھ لیے، احکام مختلف قسم کے تھے، اس میں کرنے کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، بچنے کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں، وہ سارے کاموں میں ہر کرنے کا کام آسانی سے کیا جانے والا نہیں رہتا، مشقت ہوتی۔ فجر میں اٹھ کے نماز پڑھو بولے تو مشکل والا ہی کام ہے، پیسے کمانے کے بعد زکوٰۃ دیو بولے تو مشکل والا ہی کام ہے، نکلنا محبت جب چیزوں کی ہو جاتی تو آدمی کے لیے کچھ چیزاں دشوار ہو جاتے، ویسے چیزاں تھے۔ بچنے کے واسطے خواہشات پورا کرنا ہے، ہر چیز کھا نہیں سکتے، ہر چیز پی نہیں سکتے، دل بولتا ہے لیکن روک دیا گیا ہے تو ہم نہیں کر سکتے، کمائی کے سلسلے میں ہر طریقے سے مال نہیں کما سکتے، تو احکام میں کچھ آسان ہوتے ہیں، کچھ مشکل ہوتے ہیں۔ تو تورات میں بھی ویسا ہی تھا، تو بولے یہ بہت مشکل دکھ رہا، ہم اس کو نہیں مانتے، ضد پہ آ گئے۔ پہلے تو بولے ہم وعدہ کر رہے ہیں آپ کتاب لاؤ، مانتے، لیکن اب بولے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب ان کی یہ درمی دیکھی تو طور پہاڑ کو فرشتوں کے ذریعے سے ان کے اوپر اٹھا دیا، یہ کتاب کو مانو گے یا اس کے ذریعے سے تم کو کچل دیا جائے۔ فرشتے لے کے پہاڑ ان کے سروں پہ سب سجدے میں گر گئے، نہیں نہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں بھی اللہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے سجدے میں جا کے بھی دیکھ رہے کہ پہاڑ خالی رکھ کے ہٹا دیا نہیں، اوپر ہی ٹھہرا ہوا ہے ابھی تک، نیچے سے دیکھ رہے کنکیوں سے، ایسی خطرناک قوم تھی۔ تو وہ لوگ اللہ رب العزت نے جب پہاڑ اٹھایا تو سجدے میں گر کے اس وقت بولے نہیں نہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے پہاڑ اٹھا کے زبردستی ان سے منوایا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہماری طرف سے تم کو جو چیز دی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرتے رہو اس میں جو چیزیں، یعنی عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارتے رہو، ہمیشہ یاد رکھو اس کو، بھولنے کی چیز نہیں ہے وہ۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر کچھ پرہیزگاری آ جائے،
تم نجات پالو عذاب سے اللہ رب العزت کے، اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہے۔ تو زبردستی مسلط کرایا گیا۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے، اوپر نظر رکھنے والے لوگوں کو، بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا، دین میں زبردستی نہیں ہے، بولتے نا بھائی یہ کیسی زبردستی ہے، پہاڑ اٹھا کے زبردستی بنوا رہے۔ دین میں زبردستی دین لانے میں نہیں ہے، دین میں آ جانے کے بعد عمل کرانے میں زبردستی رہتی۔ دین میں لا اکراہ فی الدین کا مطلب کسی کو دین پہ لانے میں زبردستی نہیں کی، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی آدمی غیر مسلم ہے، دوسرے دین کو مانا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو دوسرے دین سے اپنے دین پہ لانے میں زبردستی نہیں کر سکتے، جبر نہیں ہے۔ دوسرے کو ہم مجبور کر کے اسلام قبول کرو نہیں بول سکتے، اسلام لانے کے لیے مجبوری نہیں ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد عمل کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، کرنا ہے اس کو، عمل کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے، اور مجبور کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب اس نے اقرار کر لیا ایمان لا کے کہ ایمانی سارے تقاضوں کو پورا کروں گا، اور اگر اب نہیں کر رہا تو زبردستی کرایا جائے گا اس کو، اسلامی حکومت ہوگی تو سزا دی جائے گی، شراب پیے گا تو کوڑے لگائے جائیں گے، تہمت لگائے گا تو مارا جائے گا، نماز چھوڑے گا تو بند کر دیا جائے گا جیل میں، یہ ساری چیزیں اسلام۔ تو وہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں یہ زبردستی نہیں ہے، یہ بغاوت کی سزا ہے۔ ہر حکومت میں ہوتا ہے، خالی اسلام کا بولے تو لوگوں کو اعتراضات شروع ہو جاتے۔ عام حکومت ہے، کسی حکومت کو اپن تسلیم کر لیے، سمجھو تسلیم کرنے کے بعد وہی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ان لوگوں کے قانون کے خلاف اپن کام کر رہے ہیں، پکڑتے نہیں پکڑتے، جیل میں ڈالتے نہیں ڈالتے، سزا دیتے نہیں دیتے، کیوں دیتے؟ بھائی میں آزاد ہوں، یہاں رہ رہا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تمہارے کو کچھ بول رہا ہوں کیا؟ انہیں بولتا نہیں، میرے قانون کو مان لیے، میرے قانون کے خلاف نہیں کر سکتے، یہاں کا قانون یہ ہے، اس کے مطابق ایسی عمل کرنا ہے، اس کے خلاف کرے تو تمہارے کو سزا دیتے۔ تو اسلام سے باہر رہے تک، ملک سے باہر رہے تک کوئی بھی نہیں پوچھتا میرے ملک کے قوانین تم پورے کر رہے نہیں کر رہے، ملک کے اپنے ملک میں آ جانے کے بعد یہاں کے قوانین پوچھتے۔ ایسے ہی اسلام سے باہر رہے تک کوئی مسئلہ نہیں، اسلام میں آ جانے کے بعد اسلامی قوانین کو اپنانا پڑے گا، اب نہیں اپناؤ گے تو سزا ملے گی۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال تھا، تورات کو پہلے مان لی، اللہ کو مان لیے، حضرت موسیٰ کو مان لیے، تورات کو مان لیے، اب بول رہے ہیں عمل نہیں کرتے، اللہ نے طور اٹھایا ان کے اوپر، ایسی قوم تھی۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ فرما رہے تم اس کے بعد میں پھر گئے، جو کام تم سے ہوا تھا لوٹ گئے، اس سے پلٹ کے آگے، اگر اللہ رب العزت کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، لکنتم من الخاسرین۔ اللہ کی مہربانی ہے توفیق کا دے دینا بھی، اللہ کی مہربانی ہے ان کی توبہ کو قبول کر لینا بھی۔ آخری سزا کے مستحق بن گئے تھے، پھر بولے نہیں مان لیتے، بولے تو اللہ رب العزت چھوڑ دیے، عذاب نہیں دیے ان کو، تو اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ۔ ایسے ہی ہمارے اوپر بھی ہے، اس وقت کے جو لوگ، جتنے لوگ معصیتوں میں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے، گناہ کر رہے ہیں اللہ پکڑ رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ پکڑ رہے ہیں، انعامات کا سلسلہ جاری ہے، دے رہے اللہ، روزی بھی دے رہے، مال بھی دے رہے، زندگی بھی دیے ہوئے ہیں، صحت بھی دیے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو ایک ایک گناہ ایسا ہے جس کے پکڑ کے نتیجے میں آدمی بچ نہیں سکتا۔ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، پروردگار عالم گناہوں پہ فوراً پکڑ کے قوم کو ختم نہیں کر رہے، بہت سارے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ اسی کو فرما رہے اگر یہ نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین، وہ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نقصان اٹھانے و خسارے میں اور عذاب میں مبتلا ہو جانے والے لوگوں میں ہو جاتے، اللہ کے رحمت، اللہ کے فضل سے بچے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے سب لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایک اور ان کی شرارت اللہ بیان فرما رہے، اور وہ وقت بھی تم کو یاد ہے اور تم جانتے ہو اس کام کو، ان لوگوں کو جن لوگوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جس کے نتیجے میں ہم نے ان سے کہا کہ بندر ذلیل بن جاؤ، بندر بن گئے، کونو قردۃ۔ یہ یہود میں سے اللہ رب العزت نے ان کے واسطے ہفتے کے دن کو محترم بنایا تھا، معظم بنایا تھا۔ ہفتے کا دن ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے احترام والا بنایا گیا تھا۔ اس دن بہت ساری چیزیں منع تھیں، اس دن عبادات وغیرہ کے اہتمام کی ترغیب تھی۔ ان منع چیزوں میں سے یہ بھی تھا کہ یہ چونکہ سمندر کے قریب رہنے والی قوم تھی تو مچھلیوں کا شکار کر کے کھانا
یہ ان کی عام عادت تھی، ان کی عام غذا تھی۔ اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن کے واسطے ان کی آزمائش کے لیے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا یہ تمہارے لیے منع، ہفتے کے دن شکار کو منع کر دیا تھا۔ اور پھر اس میں یہ آزمائش ہوتی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے کنارے پہ زیادہ نظر آتی تھی، تو ان لوگوں نے کچھ دن تک تو پرہیز کیا اس سے، لیکن اس کے بعد میں سوچنے لگے روز تو مچھلیاں پکڑنے میں دشواری پیش آ رہی، ہفتے کے دن بہت مچھلیاں دکھ رہے ہیں، اس واسطے کوئی صورت نکالنا چاہیے پکڑنے کی۔ ان لوگوں نے سوچا، تدبیر کی، تدبیر میں یہ کیا کہ جا کے مچھلی کو پکڑ کے اس کو تاگا بن کے پھر چھوڑ دیتے تھے، رسی بن کے اس کو پھر سمندر میں چھوڑ دیتے تھے۔ اتوار کے دن آ کے وہ رسی کھینچ کے اس کو پکڑ لیتے تھے۔ ایک شکل یہ نکال لی ان لوگوں۔ دوسرا کام یہ کرنے لگے کہ سمندر کے اطراف کا جو حصہ تھا کنارے والا، وہ کنارے والے حصے پہ گڑھے کھود کے نالی بنا کے گڑھے تک لا کے چھوڑ دیے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتے تھے تو نالی میں سے بہ کے گڑھے میں آ کے گر جاتے تھے، جیسے گڑھے میں آ کے گر کے جا کے نالیاں بند کر دیتے تھے، پانی واپس گیا تو مچھلیاں واپس نہیں جانا، بول اتوار کے دن آ کے گڑھے میں سے وہ مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ یہ کام ان لوگوں نے شروع کیا، تو یہ کام بھی کرتے رہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کرتے کرتے باضابطہ شکار بھی کرنے لگ گئے، لیکن ہیلا کر کے پکڑنے کی عادت تو ان لوگوں کے اندر ہو گئی۔ پھر اس میں دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ علماء کا تھا، صلحاء کا تھا، نیک لوگوں کا تھا، وہ بولنے لگا کہ بھائی دیکھو یہ تم غلط کام کر رہے ہیں، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، روکا ان لوگوں کو، منع کیا۔ ہفتے کے دن تم جو حیلہ نکال کے یہ کام کر رہے ہو یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو بہت سمجھانے کے باوجود جب نہیں مانے تو ان لوگوں نے اپنا علاقہ الگ کر لیا، یہ تم گناہ کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اللہ کی پکڑ ہوگی ایسا کرنے کی وجہ سے، اس واسطے ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ جس بستی میں رہ رہے تھے دیوار اٹھا لیے، تمہارا محلہ الگ ہمارا محلہ الگ، ہم تمہارے پاس نہیں آتے، ہمارے پاس نہیں آنا، وقتاً فوقتاً جانا آنا تو تھا، لیکن اس طرح کی چیزیں ان لوگوں نے کر لی تھی، الگ کر لیا تھا اپنے آپ کو۔ تو وہ ہفتے کے دن کے سلسلے میں جو حکم تھا، اس حکم سے اللہ رب العزت کے اس حد سے تجاوز ان لوگوں نے کیا، تو اللہ نے بطور سزا کے ان کو بندر بنا دیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، بن گئے۔ اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ الگ الگ ہو گئے، ادھر ایک محلہ ادھر ایک محلہ، درمیان میں دیوار اور ایک دروازہ وغیرہ بنا لیا تھا کبھی کبھی کسی کام سے جانے آنے کے لیے، تو ایک موقع سے ان لوگوں نے، صلحاء نے، نیک لوگوں نے دیکھا کہ ادھر سے کچھ چہل پہل آوازیں، اس وقت میں جو بھی ان لوگوں کے وہاں رہنے سہنے کے اندازے ہو جایا کرتے تھے، ایک دن ویسا کوئی اندازہ نہیں ہوا، بالکل خاموشی نظر آئی اور بالکل بے آبادی سی نظر آئی، غیر آباد سا علاقہ ایسا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں نظر آئی۔ تو ان لوگوں شبہ ہوا، پتہ نہیں کیا بات ہے، ادھر سے کوئی ہلچل نہیں ہو رہی، تو یہ لوگ وہاں جا کے دیکھے تو سب گھروں کے دروازے بند ہیں، کوئی باہر نظر نہیں آ رہا۔ جب ان لوگوں نے گھروں کے دروازوں کو کھول کے دیکھا، سب بندر بنے ہوئے، سب بندر بنا دیے گئے، لیکن شکلوں سے پہچانے جا رہے۔ اور پھر وہ لوگ بھی اپنے رشتہ داروں کو جو سمجھاتے تھے آ کے رو رہے ان کے پاس میں، بول نہیں پا رہے، کچھ رو رہے۔ یہ لوگ بولتے تھے ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، اللہ کی سزا آئے گی، پکڑ ہوگی اس کے اوپر، تم یہ نہ کرو، اشارہ کر کے بولتے تھے کہ تم نے کہا تو تھا لیکن ہم نے مانا نہیں۔ تو یہ سزا ہوئی اللہ رب العزت کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ فرما رہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعے کو، ان کے اس واقعے کو ہم نے اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، اس وقت رہنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو لوگ دین پر استقامت سے جبے متقی لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا اللہ رب العزت نے اس واقعے کو۔ تو یہ عبرت کا سامان، ان کی ایسی شرارت کی وجہ سے ایسا عذاب آیا، خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے یہودیوں کے لیے یہ بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے لیے عام طور سے یہ بیان ہے کہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی سزا ایسے نازل ہوتی ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں یہ کونوا قردۃ خاسئین میں بندر بن گئے تھے، تو پھر کیا ہوا، ان کی نسل چلی، آج کے بندرہ وہی بندرہ ہیں کیا، اس طرح کی باتیں پھر لوگوں میں اٹھی۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ وہی ہے، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین میں وہ بندر نہیں بنائے گئے تھے، بندروں کی خصلتیں ان میں ڈال دی گئی تھی، اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن اصل بات، صحیح بات یہی ہے، حقیقتاً وہ بندر بنا دیے گئے تھے، بندر کی شکلیں ان کی ہو گئی تھی، اور اب کے جو بندر ہیں یا اس وقت سے جو چل رہے ہیں وہ بندر ان کی نسل سے نہیں ہیں،
اللہ رب العزت کسی قوم کو مسخ کا عذاب دیتے ہیں تو اس قوم کو پھر باقی نہیں رکھتے، پوری قوم ختم کر دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اس واسطے جب ان کی صورتیں شکلیں بندر ایسی بنا دی گئی تھی تو 3 دن تک ویسے ہی یہ رہے، اس کے بعد سب ختم کر دیے گئے، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا، سب کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ تو ایسا اگر کسی قوم کے ساتھ میں ہوا، جیسے بعض قوموں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کو سور کی، خنزیر کی شکل بنا دی گئی تھی، تو وہ ہوں یا یہ ہوں، یہ بندر اب جو چل رہے ہیں ان کی نسل سے نہیں، وہ ختم کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت اپنی حکموں کی نافرمانی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی سزا دیتے۔ بندر پہلے بھی موجود تھے، بعد میں بھی موجود ہیں، وہ الگ نسل ہے، لیکن انسانوں کو بندر کی جو شکل بنا دی گئی تھی وہ اس سزا میں اللہ رب العزت نے بنایا تھا، اور سب کو 3 دن میں ختم کر دیا گیا، کوئی بھی باقی نہیں رہا، ان کی نسل نہیں چلتی، وہ آگے باقی نہیں رہتے، ان سب کو ختم کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ایک شرارت تھی، اللہ کا ایک حکم تھا جس کی خلاف ورزی ان لوگوں نے کی تو اللہ نے یہ سزا دی اور عبرت کا سامان بنا دیا۔ کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کے لیے نصیحت کا اور عبرت کا سامان ہے۔ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، اگر کسی کو نہیں مل رہی تو وہ رحمت، فضل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے نہیں مل رہی۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، حدیثوں میں بھی بات ملتی ہے، عمومی عذاب اللہ کا اور خطرناک قسم کے عذابات اللہ کے اس وقت میں اس لیے نہیں آ رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو اور یہ چیزیں ہمارے پلٹنے کا سبب بننا چاہیے، نافرمانیوں سے فرمانبرداری کی طرف آنے کا سبب بننا چاہیے، بدعملی کو چھوڑ کے نیک عمل کی طرف آنے کا سبب بننا، یہ عبرت ہے ان سب چیزوں کے اندر۔ تو یہ ان کی کچھ شرارتیں تھیں اور جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے دی گئی سزاؤں کا تذکرہ تھا، جو ہمارے لیے بڑا عبرت کا اور نصیحت کا سامان ہے۔ ہمیں اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کوتاہیوں کو ختم کر کے، بدعملیوں کو ختم کر کے، نافرمانیوں کو ختم کر کے فرمانبرداری کی طرف، نیک اعمال کی طرف، اچھائیوں کی طرف آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔